میں ہوں تینیہ سیف اللہ اور میں ہوں منیب عباسی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ حریت رہنما مشال ملک نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دن بہ دن کورونا کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ مقبوضہ وادی میں 2 لاکھ سے زائد کورونا کیسز ہیں، جبکہ 2500 سے زائد کشمیری کورونا کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی سچویشن بہت ہی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے اور 2 لاکھ سے زائد کورونا پازیٹیو وہاں پہ پیشنٹس ہیں اور 2566 ڈیتھس ہو گئی ہیں اب تک، اور آج کے دن ہائیسٹ اسپائک ہوئی ہے کورونا کی، 4650 لوگ پازیٹیو آئے ہیں کووڈ کے، اور اس کے اندر 51 ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ اور جو سب سے شاکنگ بات ہے کہ ایک تو کوئی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ آلریڈی 250 وینٹیلیٹرز تھے وہ بھی ہندوستان کی ویریس جو اسٹیٹس میں شفٹ کر دیے گئے ہیں، نہ کوئی ویکسینز ہیں، اور انڈیا میں ہر جگہ 1 مئی کے بعد ویکسینز بانٹی جا رہی ہیں۔ اور خود انڈیا کا کیا حال ہے اس وقت، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ کشمیریوں پہ اس ظلم کی جو انتہا کی جا رہی ہے کورونا کی آڑ کے اندر، جب خود ہر انڈین جو ہے اس وقت آکسیجن ڈھونڈ رہا ہے، مگر کشمیریوں پہ تو اس کی بھی انتہا کر دی گئی ہے کہ جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کو انڈیا کی ویریس جیلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے، جو جموں کشمیر کے پرزنرز ہیں، اور تہار میں بہت تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے اور وہاں پہ کوئی ویکسینز یا نہ کوئی ان کو علاج کیا جا رہا ہے، نہ کوئی ان کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، اور ادھر وہاں پہ بہت سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے جو کشمیری بھی ہیں۔ اور میں دنیا سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کو نہ انسان سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی بیسک فنڈامنٹل ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ ہیوی اکنامک اور ہیلتھ لاسز اور جو ان کو انسانیت جس طرح تذلیل ہو رہی ہے وہاں پہ، اور ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ممبر قانون ساز اسمبلی ڈاکٹر پیر سید علی رضا بخاری نے دمیل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ نجات حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور ابھی ہم آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اور بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں آخری عشرہ کے لمحات کو محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ دن کو روزہ رکھیں اور روزے کے تمام آداب کا ہم خیال رکھیں تاکہ تقوی حاصل ہو سکے، باطن کا تزکیہ حاصل ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم راتوں کی عبادت کو اپنا شعار بنائیں۔ یہ آخری عشرہ کو بطور خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ جس قدر زیادہ عبادت ہم کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ آئندہ یہ ساتیں ہمیں میسر آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی، لہٰذا اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ثانیہ کی ہم قدر کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اس کی بارگاہ سے برکتیں، اس کی بارگاہ سے رحمتوں کا ورود ہو رہا ہے، بخشش کے انوارات کی برسات ہے۔ اس رحمت کے نور سے کل برو کی کائنات کو ہم آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اور بطور خاص میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان بابرکت ساعتوں میں ہم جہاں اللہ کی یاد کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی اتباع کریں، اس کے ساتھ ساتھ خصوصی دعائیں اپنے لیے بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کریں، وہ ہمارے پیارے عزیز جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں دعا کریں، ہم سب جن کے والدین موجود ہیں ان کے حق میں دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز اقارب کے لیے دعا کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی دعا کریں۔ خطہ آزاد کشمیر فلاح و بہبود کا مرکز بنے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پہ اللہ کے حضور سب خلوص قلب کے ساتھ دعائیں کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، یہ عشرہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے حضور ہم حاضر ہو کر اس کی قدر کرتے ہوئے لو لگا لیں، جس روشنی سے ہمارے ظاہر و باطن میں برکتیں آ جائیں، نور آ جائے، کرم ہو جائے، اور ہم سب کی جھولیاں بھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ خواجہ فاروق کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسامیوں کی تخلیق سے ریاست کے لوگوں کو روزگار میسر آ رہا ہے، لوگ میرٹ پر روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون ضلعی صدر راجہ محمد عارف خان ضلعی صدر مسلم لیگ نون ڈاکٹر محمد عارف خان نے اسامیوں کی تخلیق اور سڑکوں کی منظوری کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما خواجہ فاروق احمد خان کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ محکمہ تعلیم، صحت اور دیگر محکمہ جات میں افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے اسامیوں کی تخلیق پر تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خواجہ فاروق کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان اسامیوں کی تخلیق سے ریاست کے لوگوں کو روزگار میسر آ رہا ہے۔ ان اسامیوں پر آزاد کشمیر سے ہی لوگ میرٹ پر روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ سڑکوں کی منظوری محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات
سے ہوتی ہے، جس کے لیے ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا فورم موجود ہے اور اس میں وفاقی حکومت کے نمائندگان بھی موجود ہوتے ہیں۔ سڑکوں کی منظوری میں سیکرٹری مالیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ سابق وزیر کو اپنا ریکارڈ درست کر لینا چاہیے۔ ایک قابل اور دیانتدار بیوروکریٹ کے خلاف غیر ضروری پراپیگنڈا کرنا خواجہ فاروق جیسے سینئر سیاستدان کو زیب نہیں دیتا۔ اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اگر محکمہ مالیات سے اسامیاں منظور ہوتی ہیں تو یہ کسی حکومتی وزیر کی ایما پر نہیں بلکہ محکمہ جات کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر تخلیق ہوتی ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے الیکشن جیتنے کے بعد حلقے کا رخ تک نہیں کیا۔ ایم ایل اے فنڈز ہوں یا ترقیاتی فنڈز کسی نے گھر سے نہیں لائے ہوتے، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ سابق وزیر تعلیم میاں عبد الواحد نے کہا ہے کہ اسپیکر اسمبلی نے الیکشن جیتنے کے بعد واپس حلقے کا رخ نہیں کیا۔ شروع کے لوگوں کے ساتھ اسپیکر نے جو سلوک کیا ہے اس کا ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ ایم ایل اے فنڈز ہوں یا ترقیاتی فنڈز کسی نے گھر سے نہیں لائے ہوتے، انہی لوگوں کے پیسہ ہوتا ہے۔ جس طرح شاہ غلام قادر نے اس حلقہ کو نظر انداز کیا، آمدہ الیکشن نے پوری وادی نے اس شخص کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس حکومت نے اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے، اب ایک تماشا لگا رکھا ہے۔ پوری ریاست میں ان 5 سالوں میں اس حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں جس نے انہوں نے سنجیدگی دکھائی ہو، ہر طرف ایک تماشا لگا رکھا ہے۔ وادی نیلم کے لوگ کل بھی میرے لیے قابل احترام تھے، آج بھی قابل احترام ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں اگر کسی نے مجھے چھوڑا الگ بات، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ غلطی کے بعد انسان کو سبق ملتا ہے۔ شاہ غلام قادر والی غلطی کے بعد نیلم کے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ نیلم ویلی کے بعد مخلص کون ہے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور بدر منیر نے سرکاری زمینوں پر غیر قانونی تعمیرات پر پابندی لگاتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مختلف سرکاری رقم و شاملات پر غیر قانونی تعمیرات قبضوں سے آئے روز شہر میں لڑائی جھگڑے معمول بن رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور بدر منیر کا کہنا ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ ضلع حاضر میں رقبہ خالصہ سرکار محکمہ وابڈا اور رقبہ شاملات دیہی رقبہ شاملات مفید عام رقبہ محکمہ جنگلات وابڈا نہر رقبہ کسٹوڈین اور رقبہ محکمہ انڈسٹریز پر ناجائز اور غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے اور بلا استحقاق اور غیر قانونی قبضہ جات کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور امن و امان میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ ناجائز قبضہ جات کی روک تھام حوصلہ شکنی کے لیے رقبہ جات مندرجہ ذیل پر پابندی لگائی جانی ضروری ہے۔ لہٰذا ڈپٹی کمشنر میرپور بدر منیر نے کہا ہے کہ میں اپنے اختیارات کی روح سے مجھے زیر دفعہ 140 حاصل ہے۔ کوئی شخص رقبہ خالصہ سرکار رقبہ محکمہ وابڈا رقبہ شاملات دیہی رقبہ شاملات مفید عام رقبہ محکمہ جنگلات وابڈا نہ رقبہ کسٹوڈین اور رقبہ محکمہ انڈسٹریز میں کسی قسم کی ناجائز مداخلت، چار دیواری، کھدائی، تعمیر وغیرہ یا قبضہ نہ کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا اس کی ترغیب دیتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی زیر دفعہ 188 آزاد کشمیر پینل کوڈ عمل میں لائی جائے گی، جو قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ آزاد کشمیر فوڈ اتھارٹی ضلع نیلم کی ٹیم کا 8 مقام اور مضافات کے بازاروں کا دورہ۔ پڑتال کے دوران کریانہ سٹورز، بیکر، مشروبات کی دکانات کا معائنہ کیا۔ ناقص صفائی ستھرائی، زائد المعیار اشیاء کی برآمدگی، غیر معیاری اشیاء بنانے پر متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے۔ فوڈ سیفٹی آفیسر نیلم کی سربراہی میں فوڈ اتھارٹی ضلع نیلم کی ٹیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 8 مقام اور مضافات کے بازاروں کی پڑتال کی۔ دوران جانچ پڑتال کریانہ سٹورز، بیکرز، مشروبات کی دکانات اور افطار آئٹمز کے سٹالز کا معائنہ کیا۔ ناقص صفائی ستھرائی، زائد المعیاد اشیاء کی برآمدگی اور غیر معیاری اشیاء بنانے پر متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے گئے۔ زائد المعیاد اشیاء اور افطار آئٹمز کی تیاری میں استعمال ہونے والے ناقص اور غیر معیاری آئل کو بھی موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے تمام دکانداروں کو ہدایت کی کہ شہریوں کو ماہ مقدس کے دوران معیاری اور صاف ستھری اشیاء خورنوش کی فراہمی AJK فوڈ اتھارٹی کے اولین ترجیح ہے، جس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ شکایات کی صورت میں شہری فوڈ اتھارٹی کے اہلکاران سے رابطہ کریں۔ آزاد کشمیر میں سیاسی میدان سجنے کو تیار۔ بیرون ممالک میں مقیم نوجوان کشمیریوں نے امیدوار اسمبلی حلقہ کوٹلہ میر یونس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کشمیر میں 2021 کے الیکشن کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں اور مختلف پارٹیوں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے، اور ہمیں اس بات کی انتہائی خوشی ہے کیونکہ بیڑی میں صحت، تعلیم، بے روزگار بہت ہی زیادہ ہے، اور انشاءاللہ میر یونس صاحب ان تمام جو مسائل ہیں ہمارے، ان کا حل نکالیں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بہتر رہنما ہیں۔ پارٹی کا بھی آدمی ہو، ہمارے میں کوئی بھی بد اخلاقی نہ ہو اور ہم ایک دوسرے سے بات کریں تاکہ بالکل پرامن ہو کے ایک بھائی چارے کے ساتھ بات کریں، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہے، چاہے وہ نون لیگ سے ہے، چاہے وہ
MC مسلم کانفرنس سے ہے, چاہے وہ تحریک انصاف سے ہے, چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہے, کیونکہ ہم سب ایک جگہ کے ہیں اور کشمیر ہمارا ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں ہے اور تمام دوست بالکل الیکشن تک بالکل کنٹرول کریں تاکہ ایک بھائی چارے کے ساتھ ہم جو ایک اچھا رہنما اپنے کشمیر کے لیے منتخب کر سکیں. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفرآباد.